حضور نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مر رہا ہے تو اپنے مرنے والے کو تلقین کرو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ وہ کیسے پڑھے گا، یہ ہم کیسے پڑھیں گے جب ہماری موت کی منزل آئے گی، اس لیے کہ ہم تو خود اتنے اس وقت متحیر ہوں گے، تو موت کے وقت کسے توفیق ہوگی لا الہ الا اللہ پڑھے، یعنی کسے یاد رہے گا اور کس کی زبان پر جاری ہو سکے گا۔ تو اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کی تلقین تو آپ نے فرمائی ہے نا، ابھی جب تم سلامت ہو صحیح و سالم ہو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت رکھو، اللہ تمہیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ اچھا، لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے کہ جو جس میں حروف لب نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس میں لب نہیں ہلتے، چیک کرنا چاہیں تو کر لیجئے اس وقت، لیکن یہ کہ لا الہ الا اللہ اس میں لب نہیں ہلتے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ ذکر کر، اس لیے کہا جاتا ہے سب سے خالصانہ ذکر ہے، کیونکہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو جب تک آپ آواز اپنی نہ بلند کیجئے تو سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ ذکر خدا میں ہیں۔ اس لیے اکثر بزرگان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ محفل میں جب بیٹھے تو آپ کو لگے بظاہر خاموش بیٹھے لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لب نہیں ہل رہے ہوتے تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ بات ہو رہی ہے؟ تو یہ ذکر ہے جس میں سب سے زیادہ خلوص موجود ہے، اس لیے کہ فقط پڑھنے والے کو پتہ ہے، جیسے کہ روزے کی عبادت میں سب سے زیادہ خلوص موجود ہے، اس لیے کہ ہر عبادت میں کچھ کرنا ہے، نماز میں آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، حج میں کچھ کرنا ہے، روزے میں نہیں کرنا ہے، یعنی کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، صحیح نا، جو حلال تعلقات ہیں وہ بھی نہیں رکھنے ہیں۔ تو نہ رکھنے کی وجہ سے جب تک کوئی خود نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کسی عبادت میں۔ اس خاطر ہے کہ حضور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے خالص، ہر عبادت خدا کے لیے، لیکن روزہ میرے لیے خالص کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والے کے اطراف میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ عبادت میں۔ فرض کیجئے کہ ابھی اس وقت آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے روزہ رکھا ہو لیکن پتہ تو نہیں چلے گا جب تک کہ خود اظہار نہ کیا جائے، تو سب سے زیادہ خلوص ہے اس میں۔ کوئی نماز اگر پڑھ رہا ہے سائڈ پہ تو پتہ چلے گا لوگوں کو نماز پڑھے، وہ بھی خلوص کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، لیکن روزے میں اتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے کہ عبادت میں آپ ہیں تب بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی روزے کی جزا دوں گا، یا ایک روایت میں یوں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا کہ انا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی اللہ نے کہا میں خود ہی روزے کی جزا ہوں۔ تو وہ تو کبھی رمضان کا موضوع ہے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے ذکر میں بھی جو سب سے زیادہ پرخلوص ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آج دو تین باتیں آپ کے سامنے بڑی اہم بیان ہو گئی۔ موت کے لیے آمادہ رہنا، اس میں ایک وصیت ہے، وصیت کا ایک میں نے آپ کو آن لائن ریفرنس بھی دے دیا، اس وصیت نامے کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو لکھیے اپنے پاس اور اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ پھر کفن کو آمادہ رکھنا، یہ تاکید ہے، زندگی میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اگر حقوق الناس میں سے کہیں پر کوئی معاملہ مشکل میں تو اسے حل کر لیجیے، ورنہ مرصاد کی جو چوکی ہوگی وہاں پر ساری نیکیاں گئیں اور اس طرح کسی کے گناہ نامہ اعمال میں آ گئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ اپنے مردوں کو پڑھنے کی، یعنی جب موت آ رہی اس کو تلقین کرو۔ جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ ان سے کہیے گا کہ جب تم صحیح اور صالح اور لا الہ الا اللہ پڑھو گے اللہ وقت موت تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نے فرمایا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے حدیث سلسلۃ الذہب میں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، وہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور پھر امام آگے بڑھے اور پھر پردہ محمل کو ہٹایا اور رخ انور کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بشرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ قلعہ ضرور ہے لیکن کچھ شرطوں اور شرائط کے ساتھ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لا الہ الا اللہ بچانے والا ہے، اس کی ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، جب مجھ پر ایمان ہوگا تب لا الہ الا اللہ تمہیں بچائے گا۔ مل کے صلوات دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ تو گھر ہی سے نعرہ آ گیا بھائی، اچھی بات ہے۔ اب کوئی یہی نہ کہتا کہ نعرے لگانے والے بٹھائے ہوئے تھے، یہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں، تو جب دل میں آتا ہے تو کوئی بچہ کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی نسلوں میں محبت علی بن ابی طالب منتقل کرنے کی توفیق۔
لا الہ الا اللہ بچائے گا اس وقت کہ جب بشرط ہوا شروع، شرط سے مراد علماء نے کہا حضور کی نبوت، کیونکہ یہ مفرد ہے شرط، اور شروع سے مراد ائمہ کی امامت، یعنی لا الہ الا اللہ اس وقت بچائے گا کہ جب مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان ہو اور ائمہ کی امامت پر ایمان ہو، تب جا کر یہ۔ تو ایک حدیث سے بات آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ تمام احادیث کو نہ دیکھیں اور پورے دین کو نہ دیکھیں۔